السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے انسان کو زندگی میں 4 بڑے زبردست فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور گمان اور خیال بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنے سارے فائدے مجھے کیسے حاصل ہوئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ اور اسی طریقے سے نماز تہجد میں یعنی تہجد کے وقت میں ہمیں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ جب انسان اپنی زندگی کو لے کر بڑا پریشان ہوتا ہے اور حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اور بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، چاہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہو، چاہے وہ اپنی تجارت کو لے کر کے پریشان ہو، یا پھر اپنے تعلقات یا پھر اپنے آس پاس کے لوگوں کی دشمنی سے یا لوگوں کے حسد سے پریشان ہو، یا کسی بھی طرح کی اور بیماری سے یا کسی اور طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو، تو اس وقت انسان اور آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں ان پریشانیوں سے اور ان مصیبتوں سے نکل سکوں، مجھے کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے یہ حالات درست ہو جائے۔ تو ایسے وقت میں انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی عمل ہے، تو سب سے بہترین عمل ہے نماز تہجد، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے وقت میں یعنی صبح کے وقت میں آسمان دنیا پر تشریف لا کر اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی بخشش کروائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت میں آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر تشریف لا کر اور اپنے بندوں کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں، اور اب جو شخص اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی تجارت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری تجارت تو اچھی چل رہی ہے، ہمارا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، لیکن جو کچھ ہماری آمدنی ہے اس میں برکت نہیں ہے، جو کچھ ہم کما رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں خرچ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے۔ ہم کما بڑے اچھا رہے ہیں، تجارت بڑی اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ہمیں دنیا میں ترقی کرنا چاہیے تھا وہ ترقی ہمیں نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جہاں تھے آج بھی وہیں اور اسی جگہ پر کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی اور دونوں کی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز کہ جو شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو کاروبار میں برکت اور دوسری چیز کہ اللہ کا اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے، اور جسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے پھر اسے کیا چاہیے، اس کو دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی، جس کو اللہ کا قرب اور اللہ کا تقرب نصیب ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز کہ ہر پریشانی کا علاج اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز میں رکھا ہے، کہ جو شخص صبح تہجد کی نماز پڑھ کر کے اور اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اپنے دکھ اور اپنے درد کو بیان کرتا ہے، اپنی پریشانیوں کا شکوہ اور شکایت اللہ سے کرتا ہے، اپنے حالات کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، جس طریقے سے ایک انسان کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے اور اپنے ذہن و گمان کو اور اسی طریقے سے اپنے ذہن کو اور دماغ کو تسلی دینے کے لیے اپنی ان پریشانیوں کو اپنے دوست کے سامنے بیان کر کے اپنی پریشانیوں کو ہلکا کرتا ہے تاکہ اس کو تسلی مل جائے، یا اس کا دوست اس کو تسلی دے تاکہ اس کو سکون ملے۔ تو یہی معاملہ بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ معاملہ انسان کا ایک بندے کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ساری پریشانیاں بیان کرتا ہے، یہ سارے شکوے شکایتیں کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں بڑا مجبور ہوں، اور اسی طریقے سے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں ان ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، اے اللہ تو ہی میری ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے،
اور اے اللہ تو ہی میری اس بیماری کو ختم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کی ساری پریشانیوں کو دور بھی فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جو سب سے اہم اور دنیا کے لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز ہے وہ ہے دل کا سکون۔ یاد رکھیے گا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور اسی طریقے سے خصوصی طور پر تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے فرائض نماز کے ساتھ ساتھ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ آج ہر انسان دل کا سکون چاہتا ہے، دماغ کا سکون چاہتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے دلی اعتبار سے ایک سکون مل جائے، ٹھنڈک مل جائے، تاکہ میری زندگی میں سکون ہو، تاکہ میں اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکوں۔ تو دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے اور دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اپنے دماغ کو سکون دینے کے لیے اور اپنے دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے سب سے اہم چیز ہے تہجد کی نماز۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ جو شخص تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی یہ ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور تہجد کی نماز کب پڑھنا سب سے بہتر ہے اور تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ صبح کے وقت میں ہے، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں، یا کہیے کہ 4 بجے 4:30 بجے ٹائم کے حساب سے جب ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے تو اذان سے 20 منٹ سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے، جب بھی آپ کی رات میں نیند کھل جائے، 3 بجے آپ کی نیند کھلی ہے، 2 بجے آپ کی نیند کھلی ہے، اب نیند نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل وقت ہے۔ لیکن اگر آپ رات میں کسی سفر سے آئے ہیں اور رات میں 1 بجے 2 بجے پہنچے یا رات میں 12 بجے پہنچے اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے سو جاؤں، کوئی بات نہیں، آپ تہجد کی نماز پڑھ کر کے بھی سو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا صبح اٹھنے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا اور آپ صرف فجر کی نماز کے وقت ہی اٹھتے ہیں، تو اب آپ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنتیں اور وتر یہ سب کچھ مکمل کرنے کے بعد آپ 2 رکعت 4 رکعت جو ہے نوافل پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نیت کر کے کہ اللہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کو تہجد کی نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا، لیکن جو فضیلت حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو آہستہ آہستہ تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے تہجد میں ہمیں اگر وقت کم ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے، اگر آپ کے پاس میں مکمل ٹائم ہے اور کافی آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ باقی ہے تو آپ 6 رکعت پڑھیے، 8 رکعت پڑھیے، 12 رکعت پڑھیے، تو 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو دعائیں کیا مانگنا ہے وہ میں نے آپ کو ساری کی ساری بتلا دی ہے کہ جس طریقے سے آپ جن حالات میں اور جن پریشانیوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلا تکلف ہو کر کے، تکلف والی کوئی بات نہیں کہ اچھے الفاظ آپ استعمال کریں، بہترین لفظ استعمال کریں، نہیں، بلکہ آپ بلا تکلف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے دعا مانگیے۔ جو آپ اپنی زبان میں آپ دعا مانگتے ہیں اسی زبان میں آپ اللہ رب العزت سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم کیسے مانگے؟ جو الفاظ آپ کو اچھے لگتے ہو، جن الفاظ میں آپ اللہ رب العزت سے باتیں کر سکتے ہو، جن الفاظ میں آپ اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں کو اور اسی طریقے سے اپنے درد کو بیان کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے۔ تو میں نے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھا دی ہے اور شاید یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔